أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. پچھلے ہفتے کے درس میں ہم پہنچ گئے تھے آیت نمبر 103 پہ. آیت نمبر 102 ہم نے مکمل کر لی تھی. اب آیت نمبر 103 سے ہمارا درس آج کا شروع ہوا ہے. انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس صورت کو ہم مکمل کریں آج کے درس میں. آپ لوگ یہ بتا دیں کہ کیا آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ تو آیت نمبر 103 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیں کیا ہم آپ کو ان کے بارے میں نہ بتائیں اخسرین اعمالا جو کہ اعمال کے معاملے میں سب سے زیادہ ناکامیاب اور گھٹیا لوگ ہیں. اور آگے ان کا پھر بیان کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں اور جن کا جو جہد ہے، مطلب اعمال کرنے کی جو جد و جہد ہوتی ہے وہ بھٹک گئی. یعنی کہ عمل کرنے کی جو جد و جہد ہے اور عمل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ اس میں بھٹک گئے. یعنی کہ وہ طور طریقوں میں بھٹک گئے کہ کیسے عمل کرنا چاہیے اس چیز میں. اور اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اس وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بہت بہتر کر کے، خوبصورت کر کے، احسان کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ سب سے خراب عمل والے لوگ کون ہیں، سب سے گھٹیا عمل والے لوگ کون ہیں. وہ ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو اعمال کرے ہیں وہ صحیح ہیں. اور حقیقت کیا ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے عمل کو کرنے کے طریقے میں جو ہے بھٹک گئے. اس میں بہت سارے اگزامپل لیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے اسلام میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو کرنے کی، لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں غلو کر جاتے ہیں، یا کئی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس میں کوئی ایسا طریقہ فالو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں ریکمینڈڈ طریقہ نہیں ہے.
یا پھر وہ منع کردہ طریقہ ہے کوئی اس کو فالو کرتے ہیں اپنے عمل کو کرنے کے لیے، یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ آگے ان کے بارے میں یہ بیان ہے، اولئک الذین کفروا، اور وہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات میں، ولقائہ، اور اپنے رب سے ملنے پر، فحبطت اعمالہم، اس وجہ سے ان کے سارے جو اعمال ہیں وہ ختم ہو گئے یا ڈسٹروائے ہو گئے، ویسٹ ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ان کے لیے قیامت کے دن ان کے میزان میں، یعنی کہ جو ترازو ہوگا اعمال کا، اس میں ایک عمل بھی نہیں بچے گا، ایک عمل بھی نہیں ہوگا ان کے پاس۔ تو یہ ایک بہت شدید، بہت خطرناک وعید ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اسلام بھی جو فالو کرنا ہے اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ یعنی کہ اسلام کیا ہے، اگر ہم اس کو ایک سینٹینس میں بتائیں تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کہے ہوئے کاموں کو کرنا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنا۔ اگر یہ چیز کر رہا ہے کوئی شخص تو اس کے لیے اعمال قیامت کے دن بچیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی عمل قیامت کے دن موجود نہیں ہوگا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ من احدث فی دیننا وما علیہ عملنا فہو رد، کہ جو بھی ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرے اور اس میں کوئی ہماری طرف سے کوئی عمل نہ پایا جائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ حضرات کی طرف سے، تو پھر وہ رد ہے۔ اسی طرح سے کلو محدثۃ بدعہ، کوئی بھی نئی پیدا کری گئی چیز بدعت ہے، وہ کلو بدعت ضلالہ، اور ہر ایک بدعت جو ہے گمراہی ہے، وہ کلو ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو یہی میننگ ہے اس والی آیت کا، کہ اگر آپ کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں جو اللہ نے کہی ہیں وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے، اس حساب سے نہیں ہے، تو پھر آپ کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں ملے گا قیامت کے دن، آپ کے اعمال یہ نہیں مانے جائیں گے۔ اور اس میں جو اللہ نے بولا ہے، کیا کہا ہے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یعنی کہ ان کے ترازو میں کوئی وزن نہیں ٹھہرے گا، کوئی وزن ہی نہیں رہے گا ان کے اعمال کا ان کے ترازو میں قیامت کے دن۔ ایک چیز اور اس میں جو ہے ذکر کرنے لائق ہے، ایک بہت ڈراؤنی حدیث ہے، تو اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے جو اچھے اعمال ہوں گے، نیک عمل، ان کے بالکل مقبول، ایکسیپٹڈ جو عمل ہیں، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کر لیے ان کے نیک عمل۔ ہم لوگ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے عمل ایکسیپٹ ہو جائیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن ایسے گروپ ہوں گے قیامت کے دن جن کے عمل ایکسیپٹڈ ہوں گے پوری طرح سے، اور وہ قیامت میں آئیں گے، اور ان کے اعمال جو ہے پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے سبھی اعمال کو برادے کی طرح اڑا دیں گے، یعنی کہ پاؤڈر بنا کر اڑا دیں گے، اور ان کے پاس ایک بھی اچھا عمل نہیں بچے گا، ان کے پاس صرف اور صرف سیئات بچیں گے، یعنی کہ برے عمل، اور اس کی بنیاد پہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس چیز کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ ظاہر طور پہ نیک اعمال کرتے تھے، لیکن جب وہ لوگ اکیلے میں ہوتے تھے تو اللہ کی حدوں کو کراس کرتے تھے۔ حدیث میں یہ ہے۔ اب اس کو کسی بھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، حالانکہ علماء نے اس کی الگ الگ طرح کی ایکسپلینیشنز دی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کو ڈرانے والی ایک حدیث ہے، کیونکہ ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ الحمدللہ ہدایت پر ہیں اور بالکل پوری طرح سے صحیح سے اسلام فالو کرتے ہیں، ہر چیز فالو کرتے ہیں، سنت فالو کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے اور شیطان کی گمراہی میں آ کے وہ کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں، اللہ ہم سب کو ہی ان چیزوں سے نکالیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کسی خاص گناہ میں ملوث ہیں، جو کہ روزانہ اس کو کرتے ہیں یا ہر رات اس کو کرتے ہیں جب بھی وہ اکیلے میں ہوتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ضرور موجود ہیں ہم میں سے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ اس معاملے میں بہت ڈراؤنی حدیث ہے۔ اس کی ایک ایکسپلینیشن علماء نے یہ بھی دی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں مانتے اکیلے میں، لیکن دوسرے مسلمین کے سامنے جو ہے وہ اس کو گناہ مانتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک دکھاتے ہیں۔ ایک ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے،
لیکن اگر ایسا کہا جائے تو یہ تو پھر منافقین پر فٹ ہونے والی ایکسپلینیشن ہے، حالانکہ جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے بالکل ایکسیپٹڈ عمل ہوں گے قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، لیکن وہ سارے رد کر دیے جائیں گے، سارے زیرو کر دیے جائیں گے اس عمل کی وجہ سے ان کے، کہ وہ اکیلے میں اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ ہمیں اس چیز سے بچائیں۔ اس میں ایک کوشچن یہ ہے کہ یہاں پر اس کا تعلق اس سے چاروں اسٹوڈیو سے کیسے ہے اکیلے میں؟ مطلب 4 اسٹوری آئی ہیں سورہ کے، اس میں اس سے اس کا تعلق کیسے؟ اس میں نے کب کہا اس کا تعلق ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، اس کا ہم اس میں تعلق تو کنیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو آیت ابھی ہمارے سامنے آئی ہے اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اپنے اعمال لگتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورتی سے اپنے عمل کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن حقیقت میں ان کا ایک اچھا عمل بھی نہیں ہوگا ان کے ترازو میں۔ یہ ہے آیت۔ تو جو آدمی اس طرح کا آدمی فرض ادا کرتا ہوگا جی، تو وہ مقبول ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مقبول ہوتا ہے یا نہیں۔ رول کیا ہے؟ ہاں، مقبول ہونے کا ایک ہی رول ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی بھی شخص اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے یعنی کہ صرف اللہ کے لیے، تو پھر وہ مقبول ہے۔ تو اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور یہی ان لوگوں کی جزا ہے، یعنی یہی ان کا صحیح بدلہ ہے، اور وہ بدلہ کیا ہے؟ جہنم، یعنی کہ جہنم میں جانا، یہ ان کا بدلہ ہے۔ کس بات پر؟ بما کفروا، کیونکہ ان لوگوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ہماری آیتوں کو اور ہمارے رسولوں کو انہوں نے مذاق میں لیا، یعنی کہ سیریس نہیں لیا۔ تو یہ چیز ہر اس شخص پر اپلائی ہوتی ہے جو کہ دین کو سیریسلی نہیں لیتا، جو کہ ریلیجن کے بارے میں مطلب اس کو سیریسلی نہیں لیتا، اس کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنے پر بات نہیں کرتا۔ اس شخص پہ یہ والی بات اپلائی ہوتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ کہی، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، کہ وہ ہماری آیتوں کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق میں لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں سے کبھی نہ بنائے۔ اس کے بعد میں اب اس کا جو اپوزٹ ہے وہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کریں۔ اب جیسے کہ کئی بار یہ چیز بات ہو گئی ہے ہماری تفسیر کی کلاس میں کہ ہمیشہ جب بھی ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے لیے کوئی انعام ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ اچھے عمل کا ذکر ضرور کرتے ہیں، یعنی کہ صرف ایمان پہ کبھی بھی ہمیں کوئی ریوارڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کرے، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، ان کے لیے جنت الفردوس سے مہمانداری کی جائے گی، یعنی کہ ان کی جو مہمان نوازی کی جائے گی وہ جنت الفردوس سے کی جائے گی۔ اور جنت الفردوس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کا سب سے جو ہائیسٹ مقام ہے وہ ہے جنت الفردوس، جنت کا سب سے ہائیسٹ رینک، کیونکہ جنت کے کئی سارے لیول ہیں، تو اس میں جو سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ لگژریس لیول ہے وہ ہے جنت الفردوس۔ یہ اس کے برعکس آئی ہے جو کہ پچھلے ہفتے ایک آیت آئی تھی، پچھلے ہفتے ایک آیت یہ آئی تھی کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں تو ان لوگوں نے ہمارے بندوں میں سے اپنے اولیاء بنا لیے ہیں اور وہ لوگ کافر ہیں، تو ان کے لیے اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے ہم نے جہنم تیار کری ہے۔ اب اس کا اپوزٹ یہاں آیا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کرے ان کے لیے جنت الفردوس سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کرا کانت لہم جنات الفردوس، یعنی کہ ان کے لیے ہمیشہ سے جنت الفردوس ہے۔ اللہ نے مطلب یہ اپنا ایک رول سیٹ کر رکھا ہے باقاعدہ، ان کے لیے جنت الفردوس ہی ہے۔ اور جہاں پہ کفار کی بات آئی تھی وہاں پہ اللہ نے یہ بتایا تھا اعتدنا، ہم نے تیار کری ہے ان کے لیے جہنم، یعنی کہ ان کے لیے جہنم تیار کی جا رہی ہے۔ اور مؤمنین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ سے لکھ رکھا ہے کہ وہ جنت الفردوس میں ہی جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالدین فیہا، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔
یعنی کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. مطلب اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا تو اب وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا، وہ واپس جہنم نہیں جائے گا. لیکن ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن جہنم میں چلا جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد واپس سے اس کو جنت میں لے آئیں گے. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اس کو کچھ ہی دیر رکھا جائے بس، اور اس کے گناہوں کو خود اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں اور اس کو جنت میں ڈال دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی جنت میں چلا گیا تو ایسا نہیں کہ اب اس کو جنت سے اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ چیز اللہ نے بتائی ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، مطلب اس میں کوئی وہ تبدیلی نہیں پائیں گے. پھر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عظمت میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ غور کرنے لائق ہیں. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہو کہ اگر جو سمندروں کا پانی ہے یہ ہوتا مدادن لکلمات ربی، اگر یہ ایک انک ہوتا میرے رب کے کلمات کو بیان کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر میں اپنے اللہ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے سمندروں کے پانی کا استعمال کروں لکھنے کے لیے، قلم میں انک کے بجائے سمندروں کے پانی کا استعمال کروں، پوری دھرتی کے سارے سمندروں کا، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے بارے میں کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اس طرح کے اتنے ہی اور سمندر لے آئے تب بھی نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. تو اس آیت کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ اس دھرتی پہ جو پانی ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 75% دھرتی پہ جو حصہ ہے وہ پانی ہے پوری دنیا میں، اگر اس پانی کو انک بنا کر استعمال کیا جائے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پین میں ہمارے کتنی سی انک ہوتی ہے، مشکل سے شاید 1 یا 2 ml جو پین میں انک ہوتی ہے، اس سے ہم کتنے سارے ورڈز لکھ سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر سمندروں کے پانی کو انک بنا کے استعمال کیا جائے، پوری دھرتی کے پانی کو، تو اللہ کے بارے میں الفاظ پورے نہیں ہوں گے اور سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا. اور ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اس طرح کے اور اتنے ہی سمندر لے آئے لکھنے کے لیے انک بنا کر تب بھی نہیں ہو پائے گا. اور اسی طرح کا ایک ذکر جو ہے سورہ لقمان میں بھی ہے ایک جگہ پہ جہاں پہ اللہ نے یہ بولا ہے کہ اگر ہم پیڑوں کو، ٹریز کو پین بنا لیں اور سمندروں کے پانی کو انک بنا لیں تو اللہ کے کلمات تب بھی نہیں لکھے جائیں گے، یعنی اللہ کے بارے میں آپ تب بھی ڈسکرائب نہیں کر پائیں گے آن پیپر. تو اس سے آپ اللہ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھا ڈسکرپشن دینے کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ ایک ایسی آیت ہے، یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں بہت ہی اچھے سے پورا کا پورا اسلام کا میسج صاف ہو رہا ہے. یعنی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا انٹروڈکشن دے دیا اور آخرت کا بھی انٹروڈکشن اس کے اندر دے دیا گیا ہے. اس آیت پر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر اس کو ہم صحیح سے سمجھ لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی آیت ہے اور یہ ہمارے اس سورہ کہف کی آخری آیت ہے اور ہمارے درس کی بھی آخری آیت ہوگی. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، تاکہ لوگ ان کے بارے میں غلو نہ کرنے لگ جائیں فیوچر میں آ کے، جیسا کہ اب ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت الگ الگ طریقے کے عقائد لوگ رکھتے ہیں جو کہ بہت غلط عقائد بھی ہیں، جس میں اس طرح کے بھی عقیدے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی دنیا کا کنٹرول ہے اور مطلب وہ بھی جو ہے فیصلے لے سکتے ہیں خلق میں، کریشن میں، الیاذ باللہ. اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے یہی بات پہلے ہی کہلوا دی اس سے متعلق، اس چیز کا رد کرتے ہوئے. اور یہاں پہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو یہود نے اور جو کفار نے سوال کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3، جس کے بارے میں یہ سورہ کہف نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ 4 سٹوریز آئی ہیں، اس چیز کے بارے میں بھی یہاں پہ ایک بیان پیش کیا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ دیکھو میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. اب لیکن میرے پاس خاص بات کیا ہے وہ اللہ نے آگے منشن کری ہے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، لیکن ایک چیز میرے ساتھ خاص ہے، میرے پاس وحی آتی ہے.
میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹیٹس ہے انسان والا بنایا تھا اللہ نے، فوراً ہی ایک نبی والا اسٹیٹس دے دیا. یعنی کہ پہلے نبی ایک انسان ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ ایک نبی بھی ہیں، ایک رسول ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ان کے اس سوال کا بہت اچھا جواب ہو گیا. مطلب ان کو ایک سورس مل گئی. جنہوں نے سوال پوچھا ہے کہ بھائی آپ کو ہم نبی کیوں مانے جب ہماری طرح آپ ایک عام انسان ہیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یوحا الی، کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ میسج آتا ہے. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. اور وہ میسج کیا ہے؟ کہ الہکم الہ واحد، آپ سبھی کا جو خدا ہے وہ ایک خدا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی، اور جو بھی یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملے گا. اب وہ اپنا رب کسی کو بھی تصور کر رہا ہے، اگر کسی نے یہ امید کی ہے کہ وہ آخرت میں اپنے رب سے ملے گا، اپنے رب سے ملاقات کرنے کی اس کو امید ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر وہ اچھے اعمال کرے. بالکل قرآن کا بالکل واضح حکم ہے، بالکل کلیئر. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کریں. تو اس آیت کو تھوڑا سا دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیا کہا؟ کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. اور آیت کا آخر کس بات پہ ہو رہا ہے؟ کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شامل نہ کریں. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے رد میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر چکے ہیں، ہمارے مسلمانوں کی ہی گروپ میں سے، ہمارے ہی مطلب جو مسلمان بھائی ہیں کچھ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر کے اس طرح کے اعمال کرتے ہیں اور اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کچھ کنٹرول رکھتے ہیں یونیورس میں اور کریشن میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو چلیے ایک ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ بھئی ہم نبی کی بات کر رہے ہیں، افضل الخلق کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو زمانے کے اولیاء ہیں اور جو نیک لوگ گزرے، جو صالحین گزرے، ان کے بارے میں بھی وہ لوگ یہ باتیں کلیم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک ہی آیت میں ساری چیزیں رد کرتے ہوئے کہہ دیا. شروع میں یہ والا میسج دلوا دیا کہ میں ایک عام انسان ہوں تم لوگوں کی طرح. مطلب جب نبی کا ہی اسٹیٹس ایک عام انسان جیسا ہے تو پھر باقی کسی اولیاء صالحین کی تو بات ہی کرنی بیکار ہے. اور کوئی بھی میری عبادت میں کسی کو شریک بھی نہ کرے، یعنی کہ آپ کو یہ والی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی ہے، مذاق میں بھی نہیں کر سکتے یہ والی باتیں. یہ ایک ایسا میٹر ہے. تو اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی انٹرسٹنگ انداز سے جو ہے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر کوئی بھی انسان خدا میں یقین رکھتا ہے تو اس چیز کو نہیں کاٹ سکتا. جو بھی انسان خدا میں یقین رکھتا ہے تو یقیناً مرنے کے بعد اس کو یہ بات پتا ہے کہ مجھے خدا کے پاس جانا ہے، وہ کسی بھی دھرم کا ہو. تو اسی لیے اللہ نے اس انداز میں اس بات کو بولا کہ جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ دو کام کرنے ہوں گے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو اچھے اعمال کرنے ہوں گے، نیک عمل کرنے ہوں گے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کریں. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اللہ کے لیے پڑھیں، کسی اور کے لیے نماز نہ پڑھیں. روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے رکھیں، کسی اور کے لیے نہ رکھیں. حج جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے آپ جائیں، کسی اور کے لیے نہ جائیں. یہ والا اس کا میننگ نہیں ہے، حالانکہ یہ میننگ تو اس کا ہے ہی، لیکن اس کا اصل میننگ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ پر بتایا ہے کہ ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز اور میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہیں رب العالمین، سارے جہانوں کے رب. لا شریک لہ، اور ان کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ نبی، نہ صالحین، نہ شہداء، کوئی نہیں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی چیز کا حکم ملا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سب سے افضل درجے کا مسلمان ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوائی گئی ہے، قرآن کے اندر ہے. تو یہ ہے اللہ کی عبادت کا اصل مطلب، یعنی کہ آپ کی پوری جو زندگی ہے
وہ اللہ کے حکموں کے حساب سے ہو. یہ ہے اصلی عبادت کا مطلب. عبادت کا اصل مطلب ہے اطاعت، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ہر معاملے میں اللہ کی اوبیڈینس کرنا. مطلب جو بھی آپ کو اللہ نے چیزیں کرنے کو بولا ہے وہ کرنا، جو بھی چیزیں کرنے سے منع کیا ہے ان سے رک جانا. یہ ہے اصل مطلب عبادت کا. یقیناً عبادت میں یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن اصل عبادت کا مطلب یہی ہے کہ آپ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جو بھی کام کرتے ہیں، ہر عمل میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ کیا اس چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے، اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے. اب وہ جو ہے صبح کا ناشتہ بھی ہو سکتا ہے، چائے پینا، کپڑے پہننا، بات چیت کرنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا تجارت کریں گے، کیا جاب کریں گے، اور آپ جو بھی دن بھر میں کام کرتے ہیں، سارے کاموں کا جو سینٹر ہونا چاہیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہونے چاہیے. یہ اصل عبادت کا مطلب ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایک جگہ اور بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اگر ہم عبادت کا مطلب یہ والا لے لیں کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج ہی عبادت ہے، تو پھر میننگ بالکل غلط ہو جائے گا. کیونکہ پھر اس کا میننگ یہ ہوگا اس والی آیت کا جو اللہ نے وہاں بتائی سورہ زاریات میں کہ میں نے اپنے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو. تو میننگ پھر یہ ہو جائے گا کہ انسان نماز کے علاوہ کبھی کسی حالت میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ میننگ بن جائے گا اس آیت کا. پھر مطلب اللہ نے کیونکہ صاف طور پہ کہا ہے کہ میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اگر ہم عبادت کو بس یہاں تک محدود رکھیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج تک، تو اگر ان چاروں کاموں سے الگ وہ کچھ بھی کر رہا ہے تو اس ٹائم پر وہ مشرک یا کافر ہے. اگر ہم اس آیت کو اس طرح لیں، یعنی کہ اگر ہم عبادت کا مطلب بس ان 4-5 چیزوں کے اندر لیں تو اس وجہ سے عبادت کا اصل جو مطلب ہے جو علماء نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے ہر ایک معاملے میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی. یعنی اس بات میں جس بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی ہے. تو اس جگہ پہ ہماری یہ صورت پوری ہوتی ہے. اب اس کے بارے میں اگر کوئی شخص کچھ پوچھنا یا کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل ٹائم کھلا ہے. اس کے بعد 1-2 منٹ کی دعا ہوگی انشاءاللہ، اور یہ ہمارا یہیں پہ اینڈ ہو جائے گا سورہ کہف کا درس. تو شاید کوئی سوال آج نہیں ہے کسی کا، تو چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اجعلنا من المؤمنين الخالصين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الخالصين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الفاسقين. اللهم لا تجعلنا من الفاسقين. اللهم تقبل منا الأعمال الصالحة. اللهم تقبل منا الأعمال الصالحة. اللهم تقبل منا كمالة هذه السورة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجزي كل أحد الذي اتبعنا في هذه السورة يا رب العالمين. اللهم وفقنا. اللهم وفقنا. اللهم وفقنا. اللهم علمنا كتابك وسيرة رسولك. اللهم علمنا كتابك وسيرة رسولك وطبقنا أعمال الصالحة في مطابقة سيرة رسولك يا رب العالمين. اللهم جنبنا من الفتن. اللهم جنبنا من الفتن. اللهم جنبنا من الفتن. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة،
خاصة في غزة اللهم انصر إخواننا في فلسطين خاصة في غزة يا رب العالمين اللهم اغلظ الكفار خاصة يهود في غزة يا رب العالمين اللهم اغلظ الكفار خاصة يهود في غزة يا رب العالمين اللهم انصرنا نصرا جميلا اللهم انصرنا نصرا جميلا بملائكتك ولا يعلم جنودك أي أحد في العالم يا رب العالمين فانصرنا بجنودك فانصرنا بجنودك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يا رب العالمين اللهم أوسعنا في الرزق لكي ننفق في سبيلك اللهم أوسعنا في الرزق لكي ننفق في سبيلك يا رب العالمين اللهم شددنا في حبك اللهم شددنا في حبك اللهم شددنا في حبك وشددنا في حب الرسول عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا برا لوالدينا اللهم اجعلنا برا لوالدينا والرب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعلنا برا لوالدينا يا رب العالمين اللهم أدبنا لمشايخنا اللهم أدبنا لمشايخنا يا رب العالمين الذين يعلمون الدين اللهم فهمنا الدين اللهم فهمنا الدين اللهم فهمنا الدين على سبيل الصحيح يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولكل المسلمين اللهم اغفر لنا ولكل المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولكل المؤمنين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا في فلسطين اللهم اغفر لنا ولإخواننا في فلسطين المستشهدين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا علم القرآن وعلم السيرة وعلم الأحكام يا رب العالمين اللهم انصرنا في بلادنا في الهند اللهم انصرنا في بلادنا في الهند اللهم أعد خلافة المسلمين في العالم يا رب العالمين اللهم أعد خلافة المسلمين في العالم يا رب العالمين يا رب العالمين على منهج النبوة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك نستغيث وسبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين. تو سبھی جوائنرز کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جزاکم اللہ خیرن. اللہ سے دعا ہے کہ آپ سبھی کو جوائن کرنے کے لیے آپ کی زندگیوں میں بہت زیادہ برکتیں نازل کر دیں اور قرآن سے جڑنے کی نسبت سے قرآن کے قریب آنے کی نسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کی طرف قریب آئیں اور ہر ایک معاملے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ نے دعائیں لگائی ہیں جو بھی آپ کے دل میں حاجات ہیں جو کہ آپ کی صحیح حاجات ہیں جائز آپ سب کی جو دعائیں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کر لیں اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور کر دیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو قرآن کو سمجھنے والا مسلمان بنا دیں اور اس پر عمل کرنے والا. اللہ سے خاص طور پہ یہ دعا ہے کہ جو بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو ہم لائف میں امپلیمنٹ کرنے والے مسلمان بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ.